بات عزیز طلباء، آج ہمارا نمبر 145 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ کذبت قبلہم، جھٹلایا، قبلہم ان سے پہلے، قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود، قوم نوح، نوح کی قوم نے، و اصحاب الرس اور کنویں والوں نے، و ثمود اور ثمود نے، و عاد و فرعون اور عاد اور فرعون نے، و اخوان لوط اور لوط علیہ السلام کے بھائیوں نے، و اصحاب الرس اور بن والوں نے، و قوم تبع اور تبع کی قوم نے، کل سب نے، کذب الرسل جٹلایا رسولوں کو، فحق بس ثابت ہو گئی، وعید میری دمکی، افعینا کیا بس تک گئے ہم، بالخلق پیدا کر کے، بالخلق الاول پہلی بار پیدا کر کے، بل ہم بلکہ وہ فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ لبس اشتباہ میں ہے، من خلق جدید پیدا کرنے سے، نئے نئے پیدا کرنے سے وہ اشتباہ میں ہے۔ وَلَقَدْ اور تحقیق خلقنا پیدا کیا ہم نے انسان کو، وَنَعْلَمُ اور جانتے ہیں ہم، ما وہ جو توسوس خیال ڈالتا ہے بھی اس کو، اس کے دل میں، نفس اس کا نفس، وَنَحْنُ اور ہم، اقرب زیادہ نزدیک ہے، الیہ اس کے، من حبل الورید دھڑکتی رگ سے۔ اذ یتلقى المتلقیان، یاد کرو جب یتلقى لے رہے ہیں، المتلقیان دو لینے والے، عن الیمین دائیں سے، وعن الشمال اور بائیں سے، قعید بیٹھے ہوئے، ما نہیں، یلفظ بولتا ہے وہ، من قول کوئی بات، الا لدیہ مگر اس کے پاس، رقیب راہ دیکھنے والا، عتید تیار ہے، وجاءت اور آئی، سکرت الموت موت کی بے ہوشی، بالحق سچی، ذالک اور یہ موت، ما کنت منہ جو تھا اس نے، تحید کنارہ کرتا، ونفخ اور پھونکا گیا، فی سور میں، ذالک یوم الوعید یہ دمکی کا دن ہے۔ دیکھیے، الرس، الرس مطلق کنواں، یعنی کنواں کو کہتے ہیں جس کو، یعنی کان وغیرہ جس میں پانی وغیرہ ہو تو اس کو کنواں کہتے ہیں۔ اور قرآن میں یعنی الرس ان کا دو جگہ صرف نام آیا ہے، یہاں پر ایک نام ہے اور دوسرا جنہ سورۃ الفرقان کے دوسرے رکوع میں اس کا نام آیا ہوا ہے، وہ اصحاب الرس کنویں والے۔ افعینا، افعینا یہ حمزہ اس میں استفہام انکاری ہے، اور فا جو ہے نا، فا عاطفہ ہے اور معذوف پر عطف ہے۔ عینا ماضی جمع متکلمہ، عیا یعیا بمانا عین بمانا تھگنا، سمع یسمع سے بمانا تگنا عاجز ہونا۔ لبسن، لبسن یہ لبس یعنی لبس علیہ الامر کوئی چیز مشتبہ اور پیچیدہ ہونا، اور باب سمعہ کا مصدر یعنی لبسن، یہ تو لبسن ہے، اور اگر سمعہ یعنی لبس یلبس لبسن تو جب اس وقت اس کا مصدر پھر یہ لبسن ہوگا، لام کے پیش کے ساتھ ہوگا، اور اس وقت اس کا معنی ہوگا پہننا۔ بھی ونعلم ما توسوس بھی، بھی ضمیر کا، بھی ضمیر ما موصولہ کی طرف عائد ہو رہی ہے، اس سے پہلے جو یہ نعلم میں ما ہے، اس ما کی طرف یہ بھی ضمیر راجع ہو رہی ہے اور عائد ہو رہی ہے۔
اچھا، حبل الورید، حبل الورید کہتے ہیں یعنی رگ، رگ وہ رگ جو دل سے دماغ تک ہے، اور جس کے کٹنے سے موت واقع ہو جاتی ہے، اور یہ ایسا رگ ہوتا ہے کہ جیسے یہ رگ کٹتا ہے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ قعید، یہ متلقیان، اس سے پہلے یہ جو قعید ہے یہ اس متلقیان کے لیے کیا ترکیب میں صفت، صفت بن رہا ہے، اور یہ فعیل میں، تو چونکہ یہاں پر یہ قعید یہ اصل میں فعیل کی طرح ہے، تو فعیل میں مفرد تثنیہ جمع وغیرہ سب یکساں ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پر متلقیان کے یہاں یعنی قعید دان نہیں کہا، کیونکہ اس میں مفرد تثنیہ جمع سارے یکساں ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہاں پر قعید مفرد لایا ہے۔ تحید، احاد، حاد یحید حیدن بمانا ہٹنا، کنارہ کش ہونا، اور راستے سے ہٹ جانا وحید کہتے ہیں۔ اب اس کی وضاحت سمجھ لیجئے۔ دیکھو پہلے اللہ رب العزت نے یعنی تمام چیزوں کو ذکر کیا، یعنی کن کن چیزوں کو جو ماقبل ہم نے پڑھا، کذالک الخروج، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا تھا کہ یہ جو زمین بنجر ہونے کے بعد ہم اس کو پر پانی برساتے، اس بنجر زمین سے ہم چیزیں نکالتے، تو اسی طرح موت کے بعد بھی انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر ہم قادر ہے۔ تو اب یہاں سے اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ فرق کا زمین سے نکلنا نباتات کی طرح ہے، یعنی کذبت قبلہم، ان سے پہلے جھٹلایا، ہم کا ضمیر جو ماقبل یہ جو کذبت قبلہم ہے، یہاں پر ہم ضمیر کا مرجع ہے، اس سے جو ہے نا اہل مکہ مراد ہے، اور قریش کی طرف یہ ضمیر راجع ہو رہی ہے، اور اس سے اہل مکہ مراد ہے۔ کذبت یعنی قوم نوح و اصحاب الرس، قوم نوح و رس والے، الرس وہ کنواں جس کی منڈیر نہ ہو، یہ یعنی یمامہ کے رہنے والے لوگ تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ اصحاب اخدود ہے اور سمود کو، یہ سب نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اب دیکھو احوال یعنی احوال تکذیب اقوام کیا ہے، وعاد و فرعون، اور ثمود اور عاد اور فرعون نے، فرعون سے جو نا قوم فرعون مراد ہے، جیسے کہ فرمایا من فرعون و ملائہم، اور کیونکہ دیکھو یہاں پر کیونکہ معطوف علیہ قوم نوح ہے، اور معطوفات جماعتیں وغیرہ ہے، وہ اخوان لوط و اصحاب الایکا، اور قوم لوط اور بن والوں نے، یعنی اخوان لوط کہنے کی وجہ یہ ہے کہ لوط والن کے درمیان قرابت نسبی پائی جاتی تھی۔ وقوم تبع، اور تبع کی قوم یہ یمن کا مسلمان بادشاہ گزرا، تو اس نے اپنے قوم کو اسلام کی طرف بلایا، انہوں نے جھٹلایا، اس کو تبع کثرت پیروکاروں کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ کل، کل کذبا، کل ان میں سے ہر ایک نے کذب الرسول، رسولوں کو جھٹلایا، کیونکہ جس نے ایک رسول کو جھٹلایا تو بس اس نے گویا کہ تمام کو جھٹلایا، فحق وعید، بس میری وعید ان پر واقع ہو گئی، یعنی میری وعید ان پر لازم ہو کر اتر پڑی۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور کفار مکہ کو تہدید کی گئی ہے۔ افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید، کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کرنے میں تھک گئے، یعنی اعیا بالامر اس وقت بولتے ہیں جب اپنے مقصد کو پانے کے لیے راہ نہ پائے، یعنی تھک جائے، یہاں پر افعینا میں حمزہ انکار کا ہے، عاطفہ تعقیبیہ ہے، اور بالخلق الاول یعنی ہم پہلی مرتبہ پیدا کر کے تھک نہیں گئے، پھر دوسری سے ہم یعنی دوسری مرتبہ پیدا کرنے سے کیسے عاجز ہوں گے، اور خلق اول کا اعتراف تو خود ہی اعادے کا اعتراف ہے، کہ خلق اول کا اعتراف کرنا تو گویا کہ یہ ایسے ہیں کہ جیسے اس نے اپنے یعنی اعادے دوبارہ پیدا کرنے کا انہوں نے اعادہ کر لیا۔ عباست کے متعلق یہ شک میں پڑے ہیں، بل ہم فی لبس، بلکہ یہ لوگ تو شبہ میں یعنی شبہ میں پڑے ہیں، یہ لوگ خلط ملط اور اشتباہ میں ہے، شیطان نے ان کو التباس میں اور التباس اور شدت اور پریشانی میں ان کو ڈال دیا، اور انہوں نے اس کو پریشانی میں اور اشتباہ میں رکھا ہوا ہے۔ ان کے لیے تصویر یعنی تصویر شیطانی یہ ہے کہ مردوں یعنی مردوں کو زندہ کرنا یعنی عادت کے خلاف ہے، تو بس اس کی یعنی ان کی یہ جو بات یعنی اس بات کی وجہ انہوں نے یعنی صحیح دلیل کو ترک کر دیا، اور وہ یہ ہے کہ جو ذات اولین مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے وہ اعادے پر بدرجہ اولا قادر ہے۔ من خلق جدید، اثر نو پیدا کرنے کی طرف، یعنی موت کے بعد، یہاں خلق، یہاں پر دیکھو خلق کو نکرہ لائے، من خلق جدید، تو یہاں پر دیکھو کہ خلق یہاں پر نکرہ ذکر کیا کہ من خلق جدید، نکرہ لائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت شان پر دلالت کرے، اور جو اس کو سنے اور اس سے ڈرنا اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔
تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت سے ڈرے اور اس کا ڈرنے کا اہتمام کرے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی جی میں جو خیالات آتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں۔ الوسوسہ یعنی مخفی آواز، وسوسۃ النفس یعنی جو انسان کے دل میں پیدا ہو، اور حدیث میں یعنی حدیث نفس میں سے ہے، یعنی جو خیال اس کے ضمیر میں آئے۔ تو اس میں یہاں پر تھے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ، تو اس میں با کا معنی وہی ہے جو یعنی سوت بقدام ہے، یعنی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کے اس قدر قریب ہے کہ اس کے رگ یعنی گردن سے بھی زیادہ، یعنی زیادہ یہ سے جو ہے نا یعنی قرب سے، یعنی قرب علمی مراد ہے۔ حبل الورید یہ انتہائی یعنی قرب کی مثال ہے۔ اذ يتلقى المتلقیان، جب قول اور عمل کو لینے والے فرشتے لیتے رہتے ہیں، یعنی متلقیان سے محافظ فرشتے مراد ہے۔ عن الیمین وعن الشمال قاعد، جو کہ دائیں اور بائیں طرف بیٹھے رہتے ہیں۔ التلقى یعنی حفظ اور کتابت سے اس کو اخذ کرنا۔ القعید المقاعد الجلیس یعنی بمعنی مجالس کے، یعنی مجالس وغیرہ کے آتے ہیں۔ یعنی معنی یہ ایک تقدیر عبارت پر یہ ہو جائے گی کہ عن الیمین قعید وعن الشمال قعید من المتلقیان، تو گورا ایک کا ذکر چھوڑ دیا، لیکن کیونکہ دوسرے کی دلالت اس پر موجود تھی تو اس وجہ سے ایک کو ذکر چھوڑ دیا اور دوسرے کو اس کی جگہ، یعنی ایک کا ذکر چھوڑ دیا اور دوسرے، چونکہ اس کے دوسرے میں اس کی دلالت موجود تھی اس لیے ایک کو ذکر کر دیا۔ اب علم الہی خطرات نفس سے بھی مخفی تر کو جاننے والا ہے۔ دیکھو مطلب یہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات لطیف خبیر ہے، اس کا علم خطرات نفس تک پہنچنے والا ہے، اور اس تک بھی پہنچنے والا ہے جو اس سے بھی مخفی تر ہو۔ وہ ہر قریب سے زیادہ انسان کے لیے اقرب ہے، جبکہ دو محافظ فرشتے انسان کے بول کو اخذ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ اس بات کو بتلانے کے لیے فرمایا کہ وہ فرشتوں کو ذریعہ ان اعمال کے محفوظ کرنے سے بے نیاز ہے۔ تو یہ یعنی یہ خفیہ دستاویز معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ انسان کے لیے قریبی گواہی پیش کرنے کے لیے ہے، اور اس سے کیوں کر مستغنی نہ ہو، بلکہ وہ تو یعنی عالم السر والاخفا ہے، یعنی وہ تو ہر چیز کو، چھپی اور ظاہری چیزوں کو جاننے، اور یہ نظام حکمت کے تحت یعنی بنا رکھا ہے، اور جو دونوں فرشتوں کے رجسٹر اور ان کی حفاظت میں ہے، وہ تو ان کے صحاف اعمال کا قیامت کے دن پیش کیا جانا ہے، یہ سیئات سے باز آنے اور حسنات کی طرح رغبت دلانے کے لیے تدبیر ہے۔ ما يلفظ من قول لديه ما يلفظ من قول لديه الا رقیب عتید، کہ دیکھو ما یلفظ من قول، کوئی بھی لفظ منہ سے ہے یعنی منہ سے نکالنے نہیں پاتا جو وہ بولتا ہے اور منہ سے نکلتا ہے یعنی نکالتا ہے، الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس کے پاس ایک محافظ تیار ہے۔ عنید عتید بمعنی حاضر، پھر یہ کہا گیا کہ وہ ہر چیز لکھتے ہیں یہاں تک کہ مرض کے انین بھی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ بات لکھتے ہیں جس میں اجر یا گناہ ہوتا ہے، اور تیسرا قول یہ کہ فرشتے اس سے الگ نہیں ہوتے سوائے دو حالتوں میں، یعنی پخانہ اور جمع وغیرہ کے وقت یہ حالت ہو جاتے ہیں، باقی ہر وقت فرشتے اس انسان ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید اس کی نگہبانی کرتے اور اس کے ساتھ لگے رہتے۔ وجاء سکرۃ الموت بالحق، اب دیکھو جب ان کے انکار بعض کا تذکرہ ہو چکا تو اپنے علم اور قدرت سے ان پر حجت قائم کی۔ اب یہاں سے جب یعنی حجت قائم کی اور ان کو خبردار کیا کہ وہ جس چیز کا انکار کر رہے ہیں عن قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ موت اور قیامت یعنی قیامت کی ساعت کے وقت ان کے پاس کچھ بھی طاقت نہ ہوگی، یعنی ایسے وقت کے قریب آ جانے پر ان کو متنبہ کرتے ہوئے یعنی لفظ ماضی سے تعبیر فرمایا، اور کیا فرمایا؟ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور موت کی سختی آ پہنچی۔ سکرت سے ایسی شدت مراد ہے جو عقل کو ہوا یعنی عقل کو ہوا کر دے، یعنی بالکل اس کو اڑا دے۔ بالحق حقیقتاً واقع میں یا حکمت کے ساتھ، یہاں پر بالحق یعنی تعدیہ ہے، یہ مفعول ہے۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ ہے جس سے تو بدکتا ہے، یعنی ذالک کا مشار الی موت ہے، اور خطاب انسان کو کیا گیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان میں بطریق التفات تحدیدی نفرت کرنے والے اور بھاگنے کو کہتے ہیں، اس سے پہلے یقال محذوف ہے۔ اب تذکرہ قیامت کر رہے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ،
اور سور پھونکا جائے گا، اس سے مراد نفخ بعثت مراد ہے۔ ذالک یوم الوعید، یہ دن ہوگا وعید کا، یعنی اس وعید کا وقت گویا کہ مضاف معذوف ہے، اور ذالک مشن الی نفخہ کا مصدر کی طرف ہے۔ تو گویا کہ اب یہاں سے تذکرہ قیامت فرانا ہوا، ذالک ونفخ فی الصور، اور جس دن قیامت کا سور پھونکا جائے گا، اور یہ جو نا وعید کا دن ہے، وہ دن ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، اور وہ دن پہنچ چکا ہے، اور وہ دن بالکل قریب ہے۔ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، انشاءاللہ اس کو آگے ہم نیکسٹ درس میں پڑھیں گے۔